السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو فتویٰ دینے کے ذمہ دار تھے۔ آپ جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کسی ضرورت سے ان کو درخت پر چڑھایا۔ صحابہ ان کی دبلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عبداللہ بن مسعود کے دبلے پتلے پیر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ حضور کے خاص خادم ہونے کی وجہ سے صحابہ ان کو صاحب النعلین یعنی جوتا والے، صاحب الوسادہ یعنی تکیہ والے کہا کرتے تھے۔ ان کو قرآن پاک سے خصوصی شغف اور تعلق تھا۔ قرآن خوب پڑھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا، جس شخص کو قرآن شریف بالکل اس طرح پڑھنا ہو جس طرح سے اترا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کے طریقے کے موافق پڑھے۔ اپنے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ سن 32 ہجری میں ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نمبر 2 حضور کا معجزہ۔ رسول اللہ نے خیبر کے دن فرمایا، کل اس جھنڈے کو میں ایسے شخص کے حوالے کروں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ دوسرے دن آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر اسی روز اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کر دیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ان سب پر ہم سب کو ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ پانی پینے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا نجاجا بذنوبنا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ نمبر 5 گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، لہذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ شیطان کے دھوکے سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس تم دنیا کو زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تم اس میں لگ کر آخرت کو نہ بھولو، اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا شیطان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دھوکے میں ڈال دے کہ تم اس کے دھوکے میں آ کر اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہ ہوگا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کے بچھو کا اثر۔ رسول اللہ نے فرمایا، دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ حلیلہ سے علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، حلیلہ سیاہ کو پیا کرو، اس لیے کہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے مگر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ فائدہ: یہ قبض کشا ہے اور ہادی و باسیر میں مفید ہے۔ حلیلہ سیاہ کو ہندی میں کالی ہڑ کہتے ہیں جسے سل پر گھس کر پیتے ہیں۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کمائی میں حلال طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی آدمی اپنے مقدر کی روزی پوری کرنے سے پہلے دنیا سے جانے والا نہیں، لہٰذا حلال چیزوں کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو روزانہ پابندی کے ساتھ سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر فرمائیں، اور جو ہے جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ سبسکرائب فرما لیں۔ شکریہ۔